السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوٹاد اور بوٹاد کے آس پاس رہنے والے تمام بچوں کے والی تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی بچے اور بچیاں کسی بھی مدرسے میں جاتے ہیں ان تمام بچوں کی نگرانی آپ بھی کرتے رہیے۔ بچے کو ہفتے میں مہینے میں پوچھتے رہیے کہ آپ کا سبق کہاں پر پہنچا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی تھوڑی سی فکر بہت کچھ رنگ لائے گی۔ اس سے اساتذہ کرام بھی چوکنا رہیں گے، آپ کے بچے بھی چوکنا رہیں گے۔ اور دوسری بات، بچے کو بچپنے سے ہی تعلیم دے دے کہ کسی بھی استاد کی بدگمانی نہ کرے، کسی بھی استاد کے بارے میں برا بھلا گھر پر آ کر نہ کہیں، اس بات کو بھی سمجھا دے۔ یہ استاد کی بدگمانی کرنا، استاد کے بارے میں برا بھلا گھر پر آ کر بولنا، یہ بہت ہی بڑی ہمارے لیے نوست کی چیز ہے۔ اور اس سے بھی ماں باپ اپنے بچوں کی باتوں کے اوپر یقین کر لینا، یہ والد کا بچوں کی بات کے اوپر یقین کرنا بھی اس سے بھی بڑی نوست ہے۔ اس لیے بچے دماغ میں جو بھی آتے ہیں استاد کے بارے میں بول دیں گے کہ ہمارے استاد موبائل میں رہتے ہیں، ہمارے استاد یاد نہیں کراتے ہیں، ہمارے استاد کچھ اور کام میں لگے رہتے ہیں، ہمارا سبق صحیح سے نہیں لے رہے ہیں، ایسا کچھ بھی بولیں گے۔ یہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے، بچے کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، بچے نے آ کر کہا وہ بڑوں نے آگے شیئر کرنا شروع کر دیا، یہ ساری چیزیں، ایسی عادتیں ہمارے لیے بہت بڑی نوست کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے تمام والی اس بات کو بہت گمبھیرتا سے لے، اور کسی بھی استاد کے پاس، کسی مدرسے میں یا ٹیوشن میں، یا جس طرح سے قرآن شریف کی محنت کے لیے بچے جا رہے ہیں، وہ بچے بھی تھوڑا چوکنا رہے، بچے کو بھی فکر دلائے، بچے کو مدرسے کی ترتیب بھی سکھا کر بھیجیں۔ بعض مرتبہ بچے آ کر ہمیں گھر پہ بول دیتے ہیں تو ہم استاد کی جو باتیں بچے نے کہی ہوئی ہے اسی بات کو ہم پکڑ لیتے ہیں، اور بچے کو یا تو بھیجنا چھوڑ دیتے ہیں مدرسے کے اندر، یا پھر استاد صاحب کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ یا ٹرسٹی حضرت کے ساتھ ہمارا جو برتاؤ ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر بچے نے کچھ بولا بھی ہے تو آپ اس کی بات کو ٹھکرائے بھی نہیں اور بدگمانی بھی نہ کریں، اپنے اعتبار سے اس کی تپاس کریں، کسی ذمہ دار سے بتا کر اس کی تپاس کر لے، مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، بہت سارے بچے کئی سالوں سے پڑھتے ہیں لیکن آگے بالکل نہیں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے نے 2 سال ہوا، 3 سال ہوا، قاعدہ میں سے باہر نہیں نکلا۔ ہمارے لیے یہ کمزوری کی بات ہے کہ بچہ 2 سال میں، 3 سال میں قاعدے کے اندر سے باہر نہیں نکلا ہے، یا اماں پارا میں سے باہر نہیں نکلا ہے۔ اور قرآن شریف کی تو بات ہی نہیں کہ 5 سال ہو گئے، بچہ 12 سال کا ہو گیا، 14 سال کا ہو گیا، ہمارا بچہ اور بچی قرآن شریف کو ابھی تک پورا نہیں کر پائے ہیں، یہ ہم سب کی کمزوری ہے۔ اس کے لیے پھر یہ بچے بھی آ کے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے استاد صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، اچھی طریقے سے نہیں پڑھاتے ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ بچے کی بات کو مان بھی لیا کہ بچہ کہہ رہا ہے استاد ہمارے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم نے بچے کی بات مان لیا۔ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے مسجد کا مدرسہ ہو یا پرائیویٹ مدرسہ ہو، پورا ریکارڈ ہوتا ہے جلسے کا، 2 سال میں، 3 سال میں جو جلسہ کیا ہوا ہوتا ہے، یا ایسے مسجد کے آس پاس میں یا محلے میں رہتے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے مدرسوں کے اندر کتنے بچوں نے بچیوں نے قرآن شریف کو پورا کیا۔ تو آپ اپنے بچے کو یہ بھی سمجھا سکتے ہیں
کہ اگر استاد کی توجہ نہیں ہے، استاد کی محنت نہیں ہے، تو اتنے بچوں نے اور بچیوں نے، چاہے ایک بھی بچہ اور بچی کیوں نہ ہو، قرآن شریف کو کیسے پورا کر لیا، کیسے صحیح پڑھنے والے بنے، اس بات کو بچے کو سمجھائے۔ ایسا نہ ہو کہ ساری باتیں بچے کی سن کر ہم استاد کے ساتھ اسے ٹکراؤ میں آ جاوے، مخالف بن جاوے، یا مدرسہ چینج کر دیوے، ٹرسٹی حضرات کے ساتھ ہم برتاؤ میں تبدیل کر دیوے۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے تمام والد سنیں، سمجھے اور سوچے، اور آگے ہمارے تمام رشتہ داروں کو، سارے دنیا کے مسلمانوں کو اس بات کو سمجھائے اور آگے شیئر کرے اور سبسکرائب بھی کرے۔ تھوڑے مہینوں پہلے ہمیں میسج ملا ہوا تھا اور اس کا چھوٹا سا پروگرام بھی رکھا ہوا تھا۔ ہرن کوئی اصحاب کفہ مدرسہ مولانا ادریس صاحب کا مدرسہ جو چل رہا ہے، ان کے ماتحت میں مولانا خود پڑھاتے ہیں، ان کے اہلیہ بھی پڑھاتے ہیں، شاید ان کی بچیاں بھی پڑھاتی ہوں گی۔ تو ان مدرسوں کے اندر بچوں نے 48 یعنی 48 بچوں نے قرآن شریف کو پورا کیا تھا۔ تو اس بات کے اوپر سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، اس کے بعد لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد تھوڑے ہی مہینوں میں 48 بچوں نے قرآن شریف کو کیسے پورا کیا۔ اب ہم ہمارے بچوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی غلطی ہے، ہمارے بچوں کی کمزوری ہے، یا پھر والد کی کمزوری ہے، والد کی بچوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، ہم سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی بھائی بہن برا نہ لگائے اور اس بات کو سوچے سمجھے اور بچے کو تعلیم دے کہ استاد کی قدر کرے، استاد سے محبت رکھے، استاد کی برائی بالکل نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔